بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ اب تک ہم نے 25 عقائد ذات باری تعالیٰ و صفات باری تعالیٰ کے متعلق درس سماعت کر لیا ہے۔ آج سے 26واں عقیدہ بیان ہوگا۔ 26واں عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں یا دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، رأیت رب العزت فی المنام 99 مرة ثم رآہ مرة اخری، یعنی میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا، پھر ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا، اس طرح 100 بار ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہاں خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ اب ان دونوں عقیدوں میں چند باتیں بیان ہوئی۔ ایک تو دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کے دیدار کی، اور دوسری آخرت میں، اور تیسری بات یہ کہ خواب میں یا قلبی طور پر دیدار ہونا۔ تو پہلی بات یعنی دنیاوی زندگی میں تو یہ صرف ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور دیگر انبیاء اور اولیاء وغیرہ کے لیے نہیں۔ البتہ دیگر انبیاء اور اولیاء وغیرہ کو دنیاوی زندگی میں قلبی یا خواب میں دیدار تو ہو سکتا ہے، اور رہا تمام مسلمانوں کا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب کو دیدار نصیب ہوگا۔ اب اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ دیدار الہی کے متعلق جو عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے وہ بالکل صاف و کلیئر ہو جائے۔ دیدار الہی کے ممکن یا محال ہونے میں اختلاف ہے۔ فلاسفہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا دیدار محال ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ فلاسفہ اور معتزلہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے دیکھنے کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ شے دیکھنے والے کے
مقابل جہت میں ہو اور مکان میں ہو اور زمان میں ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جہت اور زمان و مکان سے پاک ہے، لہذا رؤیت باری تعالی ممتنع و محال ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ کے اس اعتراض کا جواب ہم اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ واقعی ان شرائط کا پایا جانا عادتاً ضروری ہے لیکن عقلاً ضروری نہیں، یعنی عادت اسی طرح جاری ہے کہ مقابل جہت اور زمان و مکان کے بغیر کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر ان شرائط کے بغیر بھی رؤیت کو واقع کر دے۔ اور معراج کی رات حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت خرق عادت کے طور پر ہوئی، لہذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ فلاسفہ اور معتزلہ کی دیدار الہی کے محال ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر رؤیت باری تعالی ممکن ہوتی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، تو اللہ تبارک و تعالی لن ترانی سے جواب نہ دیتا۔ معتزلہ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے رؤیت باری تعالی کا محال ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت سے تو رؤیت باری تعالی کا ممکن و جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ دیدار باری تعالی ممکن ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کا سوال ہی نہ کرتے، پھر ان کا یہ عقیدہ ہی باطل اور دلالت و گمراہی قرار پاتا، اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہو اس کو ممکن جاننا دلالت و گمراہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں اور اولو العزم رسول بھی ہیں، وہ کس طرح گمراہی کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے عالم ربانی امام عبد الوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر میں تحریر فرماتے ہیں دلیل جوازها فی الیقظ ہوا ان موسیٰ علیہ السلام طلبها حیث قال رب ارنی انظر الیک وهو علیہ السلام لا یجہل ما یجوز ویمتنع عن ربہ عز وجل، یعنی بیداری میں رؤیت باری تعالیٰ کے ممکن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس رؤیت کا سوال کیا اور عرض کیا رب ارنی انظر الیک، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جاہل نہ تھے اس چیز سے جو اللہ کے لیے جائز اور ممتنع ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض علیہ الرحمہ اپنی کتاب شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں والدلیل علی جوازها فی الدنیا سوال موسیٰ لها ومحال ان یجہل نبی ما یجوز علی اللہ وما لا یجوز علیہ بل لم یسأل الا جائزا، یعنی دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا رؤیت کے لیے سوال کرنا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا اس چیز سے جاہل ہونا محال ہے جو اللہ تعالیٰ پر جائز یا ناجائز ہو، بلکہ نبی جائز امر ہی کا سوال کرتا ہے۔ اور امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی بعینہ ہی امکان رؤیت باری تعالیٰ میں یہی دلیل بیان کی۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے،
ورنہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر معاذ اللہ گمراہی کا الزام عائد ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ سے متصلاً ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یعنی لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی رویت دنیا میں بھی جائز رکھی ہے، اگر محال ہوتی تو ممکن کا قول نہ ارشاد فرماتا۔ دیدار الہی کے ممکن ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23 میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہوتا تو قیامت کے دن مومن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ البتہ کفار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارہ سورہ مطففین آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہاں بے شک وہ کافر لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو بلا حجاب و بلا جہت و بلا کیفیت اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 13-14 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سدرۃ المنتہا کے پاس 2 بار دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں فاعل کی ہوا ضمیر مستتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور مفعول کے غائب کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے، مگر محققین اس ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا، اور تفسیر روح المعانی میں بھی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح فاضل اجل کمال الملت والدین علامہ حسین بن علی کاشفی ہروی علیہ الرحمہ تفسیر حسینی میں تحریر فرماتے ہیں بتفسیر مشہور معنی آنست کے خدائے تعالی را دید بار دیگر وقتے کے خود نزدیک سدرا بود، یعنی مشہور تفسیر میں معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سدرۃ المنتہا کے پاس 2 بار دیکھا۔ 2 بار دیکھنے کا یہاں پر اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ نماز کی تخفیف کی درخواست کے لیے عروج و نزول کئی مرتبہ ہوا، اس لیے دوبارہ فرمایا۔ ان تمام تفاسیر سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دیدار الہی کے وقت حضور کی کمال قوت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا شوق ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا اور فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو کسی طرف نہ ملتفت ہوئے اور نہ ہی آنکھ مشاہدہ جمال الہی کے سوا کسی طرف پھری، بلکہ آنکھ جمال الہی کی طرف ہی ٹھہری رہی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش بھی نہ ہوئے اور مقام عظیم میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالی حضور کی اس کمال قوت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی بلکہ مقصود کی طرف رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تو اس دیدار الہی میں آپ کو کسی قسم کا شک و تردد نہ رہا، بلکہ قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ علامہ احمد سعوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ما رأى کیا تھا؟ بعض نے فرمایا وہ صورت جبرائیل علیہ السلام تھی، بعض نے فرمایا ما رأى اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور تفسیر حسینی میں علامہ حسین کاشفی فرماتے ہیں، ای مرعی بقول اول جبرائیل و بقول ثانی حق سبحانہ۔ امام نووی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذهب الجمہور من المفسرین الی ان المراد انہ رأى ربہ سبحانہ، یعنی جمہور مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا۔ ان تمام تفسیروں سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور رہا اختلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا یا نہیں، جیسا کہ بعض حضرات اس روایت کا انکار کرتے ہیں، مگر جمہور صحابہ، تابعین، محدثین اور متکلمین کا یہی مذہب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، جیسا کہ علامہ احمد سعوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تفسیر سعوی میں تحریر فرماتے ہیں، اختلف فی تلک الرؤیۃ فقیل رآہ بعینہ حقیقتاً وہو قول جمہور الصحابۃ والتابعین، یعنی اس رؤیت باری تعالیٰ میں اختلاف ہے، تو بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، اور یہی قول جمہور صحابہ و تابعین کا ہے۔ اور علامہ حسین بن علی کاشفی تفسیر حسینی میں تحریر فرماتے ہیں، اکثر صحابہ برآں اند کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا را در شب معراج دید، یعنی اکثر صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ علامہ علی ابن برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ میں تحریر فرماتے ہیں، نقل عن الدارمی الحافظ انہ نقل اجماع الصحابۃ علی ذلک ونظر فیہ وذهب الى الرؤیۃ المذکورۃ واکثر الصحابۃ وکثیر المحدثین والمتکلمین
بل حکا بعض الحفاظ علی وقوع الرؤیت لہ بعین رأسہ الاجماع، یعنی حافظ دارمی سے منقول ہے کہ انہوں نے صحابہ کا اجماع اس پر نقل کیا اور رؤیت مذکورہ کی طرف گئے، اور اکثر صحابہ اور بہت سے محدثین اور متکلمین رؤیت کی طرف گئے ہیں۔ بعض حفاظ حدیث نے اس بات پر اجماع فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں، ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعین راسہ لیلۃ الاسراء، یعنی اکثر علماء کرام کے نزدیک راجح یہی ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب ہم چند حدیث پاک بیان کرتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے فرمایا۔ حدیث نمبر 1، امام احمد اپنی مسند میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔ اس حدیث کو خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے تیسیر شرح جامع الصغیر میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث نمبر 2، ابن عساکر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لأن اللہ اعطى موسیٰ الکلام وأعطانی الرؤیۃ لوجہہ وفضلنی بالمقام المحمود والحوض المورود، بے شک اللہ تعالی نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ حدیث نمبر 3، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین، مرۃ ببصرہ ومرۃ بفوادہ، رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد صحیح، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اور ایک مرتبہ اپنے دل سے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اور دیابنا کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس حدیث کو نشر الطیب میں ذکر کیا ہے۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی نے اس حدیث کی اسناد کے متعلق بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خلا جہور ابن المنصور الکوفی وجہور ابن المنصور قد ذکرہ ابو حبان فی الثقات، یعنی اس حدیث کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں علاوہ جہور بن منصور کوفی کے، جبکہ ابن حبان نے جہور بن منصور کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی اور علامہ زرقانی اور علامہ شامی نے بھی کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے
بیان فرمایا قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نہایت قوی ہیں، جس میں 2 سننے والے کان اور 2 دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اس روایت کو حافظ دارمی اور حافظ ابو نعیم اور شرح شفا میں ملا علی قاری علیہم الرحمہ نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 4، عن الشعبی قال لقی ابن عباس کعبا بعرفۃ فسألہ عن شیء فکبر حتی جاوبته الجبال فقال ابن عباس اما بنو ہاشم فقال کعب ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد وموسیٰ وکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد مرتین، یعنی امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان عرفات میں ملاقات کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کعب سے ایک سوال کیا، تو کعب نے اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے، تو ابن عباس نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اپنی رویت اور کلام کو حضرت محمد اور موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم فرمایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 مرتبہ کلام سے شرف یاب فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ اپنے دیدار سے شرف یاب فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ابواب التفسیر میں روایت کیا۔ حدیث نمبر 5، عن عکرمۃ عن ابن عباس قال رأى محمد ربہ، حضرت عکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 6، عن ابن عباس قال اتعجبون ان تكون الخلة لإبراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیة لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ النسائی باسناد صحیح وصححہ الحاکم ایضا من طریق اکرمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کیا ابراہیم کے لیے دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار ہونے میں تمہیں کچھ تعجب ہے؟ اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن خزیمہ اور حاکم اور بیہقی نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 7، عن انس قال رأى محمد ربہ، رواہ ابن خزیمۃ باسناد قوی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس حدیث کو امام الائمہ ابن خزیمہ نے قوی اسناد کے ساتھ روایت کیا، اور امام بزار نے بھی روایت کیا، اور امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں روایت کیا۔ شفا شریف میں علامہ قاضی عیاض نے اور امام خلال کتاب السن میں روایت فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید العالمین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت باری تعالی ثابت مانتے ہیں، اور اس کی دلیل میں فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ نقاش اپنی تفسیر میں اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں امام احمد بن حنبل سے راوی انہو قال اقول بحدیث ابن عباس بعینہ رآہ ربہ رآہ رآہ رآہ
حتی انقطع نفسہ، یعنی امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کا قائل ہوں۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کسی نے امام احمد ابن حنبل سے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بڑا افطرا باندھا۔ تو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب دیا جائے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رأیت ربی، کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے بڑھ کر ہے۔ اور معمر نے کہا، ہمارے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابن عباس سے زیادہ علم والی نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند۔ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو ذلیل کرے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ اور جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور بمقتضائے عدل
کفار کو جہنم میں اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے۔ اب تھوڑی وضاحت میں ان مسئلوں کی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو چاہے کرے اور جس کا ارادہ کرے اس کو نافذ فرمائے، لیکن وہ ممکن ہی کو چاہتا ہے اور مقدور ہی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محال کا ارادہ کرنے اور محال پر قدرت رکھنے سے پاک و منزہ ہے، اس لیے کہ یہ نقائص میں سب سے بری بات ہے اور قبائح میں سب سے خراب چیز ہے، اور مشیت و ارادہ مترادف چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے قریب صفت اختیار ہے، تو یہ سب قدیم ہیں اور ایک ہیں، اور ایسا نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صفات افعال سے متصف ہے، جیسے خالق، باری، مصور، رزاق اور محیی و ممیت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اور فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے۔ اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، او کما قال، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، اور فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات مقدسہ اور احادیث کریمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور صفات افعال پر ناطق ہیں، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ شر اور کفر و فسق اور ظلم کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالی خیر و شر اور ہر شے کا خالق ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سور، بندر اور گندی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، کہ اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھلی بے ادبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عقلی و حسی لذت عارض نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو کسی طرح کا الم عارض نہیں ہوتا، نہ خوشی، نہ غم اور نہ غضب، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اجسام کو عارض ہو، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی قہر و غضب فرمانے والا اور اچھے کاموں سے خوش و راضی ہوتا ہے وغیرہ، اور اس جیسی چیزوں کا ذکر کتاب و سنت میں بھی بکثرت ہے۔ مثال کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم بے شک اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے
اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز مل جانے پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ و انس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ظاہری معنی سے پاک و منزہ ماننا واجب ہے۔ اب غضب فرمانے کے معنی یہ ہوئے، مثال کے طور پر غضب کے لیے ایک مبدا ہے، اور وہ مبدا کیا ہوتا ہے؟ وہ خون کا ہیجان اور دل کا جوش ہے، اور اس کے لیے ایک غایت ہے، اور وہ انتقام کا ارادہ اور تکلیف کا قصد ہے۔ تو اللہ کے حق میں غضب سے مراد یہی غایت ہے، نہ کہ مبدا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دے، وہ اس کے فضل و کرم پر ہے، لیکن کفر و شرک ہرگز معاف نہ فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا شرک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے سوا دوسری بہت سی آیتیں بھی ہیں، اور حدیث پاک میں تو اس مضمون کو حد تواتر سے بڑھ کر پایا جاتا ہے۔ اب عقیدہ نمبر 29 بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام فرماتا ہے تو اس کے کام میں بہت سی حکمتیں ہیں، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور بندوں کی عقل اس تک رسا ہو کہ نہ ہو، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بھی فعل فرماتا ہے تو اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگیں ہوں، ایک تنکا پر داغ نہ آئے۔ قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گو پھن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟
فرمایا ہے مگر نہ تم سے۔ عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اظہار احتیاج خود آجا چہ حاجت است، یعنی اس کا میرے حال کو جاننا بھی ہے، وہ میرے حال سے باخبر ہے اور مجھے سوال کی یہاں ضرورت نہیں، اور اپنی حاجت کے اظہار کی کوئی حاجت بھی نہیں۔ ارشاد ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھی سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی اور فوراً وہ ٹھنڈی اور سلامت بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ سلامہ کا لفظ نہ بیان فرماتا تو یہ ساری کی ساری دنیا کی آگیں بالکل ٹھنڈی ہوتیں، اور اب ہمیں کسی کام نہ آتی، یعنی آگ کا جو کام لیا جاتا ہے تو وہ کام بھی ہمیں اس آگ سے نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامان فرما کر اس آگ کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دیا۔ تو اب ہمارے کام وہ آتی ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں ٹھنڈی، اور جہاں جلانے کی بات ہے اور جہاں پکانے کی بات ہے تو وہاں پر وہ اپنا کام دکھائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔